تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے قرآن کے بعد جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہم تک پہنچتی ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے 25 سال کی عمر میں یا 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 شادیاں کی. کتنے؟ 11 شادیاں کی. جی. تو 11 شادی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اپنے امت کے لوگوں کو، نوجوانوں کو ایک پیغام دینا تھا. وہ پیغام کیا تھا کہ لوگ جو ہے گناہ کی طرف نہ جائیں بلکہ حلال کی طرف آئیں. حرام کی طرف نہ جائیں. کہاں آئیں؟ حلال کی طرف. جو چیز ہمارے لیے حلال ہے اس کو ہم خوب کھائیں، خوب اس کو جو ہے پروموٹ کریں. جو چیز حرام ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ حرام ہے تو حرام ہے، ہمیں نہیں کھانا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، اسلام ہے، سچا مذہب ہے. اب جو ہے قرآن پاک نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں. اب یہاں پہ دیکھیے گا قرآن نے ایمان والوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، ایمان والوں کا تذکرہ نہیں کیا، سیدھے کہا کہ اے لوگوں تم سب کے سب لوگ جو ہے ایک اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ جوڑا پیدا کیا ہے. کیا پیدا کیا ہے؟ جوڑا پیدا کیا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی جتنی بھی مخلوقیں ہیں سب کو اللہ نے جوڑا بنایا ہے. ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں، ہماری لڑکی کہاں ملے؟ ڈھونڈنے سے ہی ملتا ہے. جب ڈھونڈیے گا تب ملے گا. گھر میں بیٹھے بیٹھے کھانے کو نہیں ملتا ہے. سامنے پلیٹ میں بریانی رکھی ہو اور ہم کہیں کہ ہمارے منہ میں آ جائے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہ کبھی ہوگا. اس کے لیے محنت کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، اور یہ عین نکاح کے وقت بھی کیا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ اب آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے. اب شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے حلال راستے اختیار کریں، اور آپ اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، اور اپنی بیوی کی جو ہے فرما برداری کو، ان کے جو ہے دیکھ بھال کریں، ان کے جو حقوق ہے ان کے حق کو جو ہے حقوق کو ادا کریں. آج ہم زندگی کے اندر اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کا ماننا ہے کہ زندگی شادی کے بعد جو ہے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، پریشانی عالم ہوتا ہے. انسان جو ہے یہ لوگوں کی سوچ ہے، یہ ان نوجوانوں کی سوچ ہے جو آج کل کے نوجوانوں کی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ شادی کیا کریں؟ شادی کریں گے ٹینشن ہوتا ہے، بیوی کے جو ہے کپڑے ہیں، ان کے جو ہے خرچے ہیں، ان کے میک اپ کا سامان ہے، مارکیٹ میں شاپنگ کرائیے، اتنی ساری ٹینشنیں ہیں. یہ غلط سوچ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت غلط سوچ ہے. اللہ نے ہمارے لیے یہی تو پیدا کیا ہے. اس چیز کو اگر ہم نہ کریں تو پھر کیسے ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی؟ اور اس دنیا کے اندر جو ہے بیوی کا ہونا سمجھے بہت ضروری ہے. ایک واقعہ ہے، تھوڑا ہنسی بھی ہے، تھوڑا کم ہنسی ہے، کہ جو ہے ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے شادی ہوئی. شادی کے بعد اس کے اندر ایک عادت تھی، بھولنے کی بہت عادت تھی. ہر چیز بھول جاتا تھا، کہاں ہمارا سامان رکھا ہوا، یہ بھول گیا، وہ بھول گیا. تو وہ انسان جب بھی آفس جاتا تھا صبح صبح نہا سنا کے فریش ہو گیا. اب جب جانے لگا تو دیکھا کہ لیپ ٹاپ بھول گیا، گاڑی کی چابی بھول گیا. تو ساری چیزیں ان کی بیوی جو لا کے دے دیتی تھی. اب یہ سوچا کہ یار کب تک یہ چلے گا؟ ہم روزانہ جو ہے سامان بھول جاتے ہیں، اور میری بیوی جو ہے لا کے سامان دے کہتی کہ آپ بہت بھولتے ہیں، بہت بھلکڑ آدمی ہیں. روزانہ یہ تانا سننے کو ملتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. کیا ہے؟ اچھا نہیں لگ رہا. اس نے کیا سوچا، ایک دن جو ہے رات میں سویا، صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھا، نماز ادا کیا، نہا سنا کیا، فریش ہوا، ساری چیزیں جو ہے اپنے بیگ میں لے لیا، لیپ ٹاپ وغیرہ سب کچھ لے لیا، فریش ہو گیا، سب کچھ جو ہے بنڈی وغیرہ سب کچھ پہن لیا، گاڑی کی چابی بھی لے لی، سب کچھ اچھے سے سوچ لیا کہ کچھ چھوٹا تو نہیں. اس کے بعد جو ہے گھر سے نکل گیا. کیا کیا؟ گھر سے نکل گیا. نکلنے کے بعد ان کی بیوی جو ہے چھت کے اوپر جو کالونی جو ہوتا ہے، جو باغ وغیرہ، وہاں سے کھڑے ہو کے ہنس رہی تھی. اور یہ کہنے لگا کہ دیکھیے محترمہ بیگم، آج ہم جو ہے کوئی بھی چیز نہیں بھولے ہیں. کیا ہے؟ کوئی بھی چیز آج ہم نہیں بھولے ہیں. تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ چپ چاپ اندر چلے آئیے، آج سنڈے ہے.
کیا ہے؟ آج سنڈے ہے، آج چھٹی کا دن ہے، تو سمجھ گئے کہ بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ہے؟ ہوتی ہے، ہاں بہت ضروری ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں خوشحالی کیسے آئے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا زندگی اچھا گزرے، کیا خیال ہے؟ اب جو ہے ہر ایک انسان چاہتا ہے، ہر ایک نوجوان چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خوشحال ہو، شادی کے بعد زندگی خوشحال گزرے۔ خوشحال گزرتی ہے، وہ پیسے سے نہیں گزرتی۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی زندگی خوشحال ہے، ارے بہت اچھا انسان ہے، وہ بڑا انسان کہلانے لگا۔ تو یاد رکھیے کہ پیسے سے جو ہے سامان جو ہے، چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ پیسے سے چیزیں خوبصورت ہوتی ہے، پیسے سے آپ کا گھر اچھا لگتا ہے، پیسے سے جو ہے آپ کی گاڑی اچھی آئے گی، پیسہ اگر ہے تو آپ کھانا اچھا کھا سکتے ہیں، پیسہ اگر ہے تو آپ کی گاڑی اچھی سواری کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن آپ کی دل اگر صاف نہ ہو، آپ کی زبان گندی ہو، آپ کی زبان پہ ہر وقت گالی ہو، آپ کی زبان پہ جو ہے ہر وقت جو ہے لوگوں کو برا بھلا کہنا ہو، آپ کا دل صاف نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ لاکھوں روپیہ آپ زندگی میں مہینے میں کماتے ہیں، کروڑوں روپیہ آپ کماتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں آئے گی۔ پیسے سے اگر خوشحالی آنا ہوتا تو فرعون، حامان، قارون دنیا کا سب سے بڑا انسان ہوتا اور دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جنت میں ڈالتا سب سے پہلے۔ لیکن نہیں، فرعون نے گھمنڈ کیا کہ ہمارے پاس جو ہے حکومت ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس لشکر ہے، تو اللہ نے اس کو کیا کیا؟ اسی فرعون کو دریائے نیل کے اندر گھٹنا بھر پانی کے اندر ڈبو کے مار دیا۔ وہی قارون جو کہتا تھا کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، اور اس کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا مالدار تھا کہ ان کے خزانے کی چابیاں جو ہیں اونٹوں پر لد کے جاتی تھیں، ایک اونٹ نہیں 10 اونٹ، 40 اونٹوں پر چابیاں لد کی جاتی تھیں۔ بتائیے کتنا مال ہوگا ان کے پاس، کتنا خزانہ رہا ہوگا ان کے پاس۔ اور وہ کہتا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ تم تو غریب ہو، تمہارے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، تم کیسے جو ہے جنت میں جاؤ گے، تم کیسے کامیابی کہلاؤ گے اس دنیا کے اندر؟ کامیاب تو ہم ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس بنگلہ ہے، ہمارے پاس گھر ہے، اتنی عالی شان جو ہے زندگی گزر رہی ہے، ہمارے آگے پیچھے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیکورٹی گھوم رہا ہے، ہماری جو ہے رکھوالی کر رہا ہے، تو کامیاب ہم ہیں کہ تم ہو؟ تو اللہ نے کیا کر کے دکھلایا؟ اللہ نے قارون کو خزانہ کے ساتھ ساتھ اس کو اسی زمین کے اندر دھسا دیا۔ کہاں دھسایا؟ زمین کے اندر۔ اور آج بھی مصر کے اندر کبھی کبھی جو ہے پوری زمین کی کھدائی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ قارون کا خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے، لیکن آج تک نہیں مل سکا۔ کیا ہوا؟ آج تک قارون کا خزانہ نہیں مل سکا۔ وہیں پہ جو ہے حامان ہے، اس نے جو ہے اپنے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس تو دولت ہے، حکومت ہے، ہم تو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے ہیں۔ تو کامیاب کون رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرعون و حامان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھا، جی بیوی ہے، لوگ سوچتا ہے یار گھر ہے نہیں، شادی کہاں سے کرا ہے، پیسہ کماتے نہیں ہیں، شادی کہاں سے کرا؟ پیسہ کمائیے نا آپ، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، جو ہنر آپ نے سیکھا، کمائیے۔ 5,000 ہو 10,000، اسی میں انسان ترقی کرتا ہے۔ ایک انسان ہے جو سمجھیے کہ ایک عالم دین ہے، جن کو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، جانتے ہوں گے۔ وہ خود بیان کرتے فرماتے ہیں کہ جب میں 2002 یا 1995 میں وہ فارغ ہوئے عالم دین بن کے، تو کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت جو ہے 2,000 روپیہ کماتے تھے۔ کتنے؟ 2,000۔ لوگ اپنی لڑکی دیتے نہیں تھے، پتہ لگی یار اس مولوی کو دیں گے، 2,000 روپیہ کماتا ہے، کیا کھلائے گا ہماری بیٹی، ہماری بیٹی کو۔ لیکن شادی ہوئی کہ نہیں؟ ایک نہیں، کتنے شادیاں کی انہوں نے؟ 3 شادیاں کی ہیں۔ کتنے؟ 3۔ اور وہ فرماتی جب میں دوسری شادی کرنی
کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت میری تنخواہ 5,000 روپے. کتنے؟ 5,000 روپے. جب وہ تیسری شادی کرنے کے لیے گئے تو اس وقت ان کی تنخواہ 20,000 یا 15,000. ترقی ہوا کہ نہیں؟ ترقی ہوا نا. کس کے آنے سے؟ بیوی کے آنے کی وجہ سے. آج لوگ کہتے ہیں بیوی آتی تو ہمارا پیسے ختم ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ ہماری غلط سوچ ہے. اس سوچ کو بدلیے. اس دل کے اندر اتنا کینہ کپٹ حسد بھرا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نیکی کا بات ہے، نیکی کی باتیں ہمارے دل کے اندر پہنچ ہی نہیں رہا. فوراً ہم نیگیٹو سوچ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا، ہماری زندگی تو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. آپ نکاح تو کر کے دیکھیے، شادی کر کے تو دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے. تو لہٰذا زندگی اگر خوشگوار بنانا چاہتے ہیں شادی کے بعد تو وہی کیا ہے؟ اچھے اخلاق. کیا ہے؟ اچھے اخلاق. اور ہم ہر جمعہ میں بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا ہے، یہاں ہر ایک انسان کا مزاج جو ہے سب کا الگ الگ مزاج ہے. کوئی سخت مزاج کا ہے، کوئی اچھا مزاج کا ہے، کوئی کچھ الگ سوچتا ہے. سب کی الگ الگ سوچیں ہیں، سب کی الگ الگ تھنکنگز ہیں. تو لوگ تو بہت کچھ کہتا ہے. کیا ہے؟ لوگ تو بہت کچھ کہتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کریں؟ اخلاق سیکھیں. اب ہم آپ کو مختصر میں شارٹ کٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی، کیسا ان کا مزاج تھا، گھر کے اندر کیسے رہتے تھے بیویوں کے ساتھ. سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر کے اندر آتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس آتے تھے تو سب سے پہلے سلام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد سلام بھی کرتے تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ مسکراہٹ. آج کے دور میں ابھی لوگ جو سلام تو کرتے نہیں ہیں ایسے لوگ، لیکن جب سلام بھی نہیں کرتے ہیں لیکن منہ لٹکائے رہتے ہیں. یہ کیا بھائی؟ دل کھول کے سلام کا جواب دے دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حال چال با ٹھیک وا، ایسے بولیے. اللہ کے رسول صاحب نے بچے لوگ سلام کرتے ہیں، سب سے کہتا کیا حال چال با ٹھیک با. تو بچے بھی اللہ کے رسول کو محبت کرتے ہیں، ہم سے عزت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے اخلاق کو، یہ دل کو جو ہے صاف رکھیں. جب بھی ہم گھر کے اندر جائیں اپنی بیوی کو، بال بچوں کو سلام کریں اور چہرے پہ ہلکا سا مسکراہٹ لائیں. اب ایسا نہیں کہ تاپ کھول کے ہنسنے لگے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. مسکرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے السلام علیکم، کیا حال چال ہے، اللہ کا سلام دکھا دیجیے. اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے ہیں تو دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہے ایک گلاس میں جو ہے پانی پی رہی تھی. کیا پی رہی تھی؟ پانی پی رہی تھی. اور اس زمانے میں گلاس اتنا بڑا ہوگا، ابھی بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا تھا؟ ابھی بھی جو گلاس لمبے لمبے ہوتے ہیں آدھا کے جی والا. تو اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت عائشہ جو ہے پانی پی رہی تھی. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عائشہ تھوڑا میرے لیے بھی بچا کے رکھنا. دیکھیے اللہ کے نبی ہمیں سکھلا رہا ہے خوشگوار زندگی بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. غور سے سنیے گا جو لوگ شادی شدہ ہیں، اور جو لوگ شادی شدہ نہیں وہ مت سنیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عائشہ کچھ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا کے رکھیے گا. تو حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ ہلکا سے بچا کے دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پانی پی لیتے، لیکن نہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ تم نے اپنا ہونٹ کہاں لگایا تھا؟ اللہ، کیسا نبی ہے ملا. بتائیے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر ہم کہہ دیں اپنی بیوی سے جڑے گا، شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ کیا چاہیے آپ کو؟ ذرا شرم نہیں آ رہی. اور لوگ بھی کہیں گے دیکھو کتنا بے شرم ہے، بیوی سے کرو کہاں ہونٹ لگائے تھے آپ. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سبق دیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ عائشہ آپ نے اپنا ہونٹ کہاں لگایا تھا؟ بتلائیے ذرا. ہے یہ اظہار محبت ہو رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں واقعی میں آپ سے محبت ہے. اپنی بیوی سے کریں، کسی اور سے نہیں مت کیجیے گا. ہاں، بیوی سے ہی کہیے گا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ عائشہ آپ نے ہونٹ کہاں لگایا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پہ جو ہے عائشہ نے فرمایا کہ ہاں یہاں ہم نے لگایا تھا. تو اللہ کے نبی جو ہے دکھلا کر رہے کہ یہاں سے پانی پی کے دکھلائے.
یہ ہے محبت کا اظہار، یہ ہے بیوی سے محبت۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی حرکت کرنے لگے تو لوگ کہیں تو بیوی کا غلام بن گیا ہے، ہوتا یہ غلط سوچ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے زندگی میں حدیث کا علم نہیں پہنچا ہم تک۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور بس روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ تو حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد تو بہت سخت ہے۔ کل قیامت کے دن ایک انسان سے سب سے پہلے جو ہے اس کے بیوی کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ وہ سوال ہم سے پوچھی جائیں گے، یہ نہیں پوچھی جائیں گے کہ آپ نے اپنے ابا کے مرنے کے بعد 10 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے جی، اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ ہم نے جو قرآن پاک کے اندر جو آیت نازل کی تھی، جو ہم نے تمہارے درمیان نبی بھیجا تھا، اس نے جو تمہیں سبق دیا ہے کہ شادی کے بعد تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے، وہ تم نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ پوچھیں گے تم سے ہم۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ جو ہے بیٹھ کے جو ہے گوشت کھا رہی تھی، اور وہ گوشت ہڈی والا گوشت تھا۔ اور اس زمانے میں سعودی عرب میں آپ جائیے گا تو وہاں کا کھانا جو ہے یہ چھوٹا موٹا بوٹی نہیں ہوتا، سیدھے جو ہے لا کے جانور لا کے رکھ دیا سامنے، کھائیے۔ تو اتنی لمبی جو ہے بڑی ہڈی جو ہے حضرت عائشہ کھا رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ تھوڑا میرے لیے تھا، بچا کے رکھیے۔ تو اللہ کے نبی وہ گوشت لیے اور حضرت عائشہ سے پوچھے کہ تم نے ہونٹ کہاں لگایا تھا، اپنا منہ کہاں لگایا تھا۔ دکھلا کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ اظہار محبت ہے، یہ سنت ہے، یہ تو ہم کر نہیں رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارے پاس شکایت لے کے آتے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے ہم کو جو ہے بہت گوارا کہتی ہے، عورت جو ہمارے پاس آتی ہے یہ ہوتا ہے، یہ ہم جو ہے پھینک نہیں رہے، ہمارے پاس یہ شکایتیں آتی ہیں۔ مدرسے میں جاتے ہیں، کبھی کبھی مدرسے آپ کی جگہ رہا کہ لوگ آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں ہمارے پاس آ کے کہنے لگتی ہے کہ دیکھیے مفتی صاحب، سب لوگ مفتی صاحب کہتے ہیں وہاں، کہتے ہیں مفتی صاحب دیکھیے ہمارے شادی ہو گئی، شادی کو 10 سال ہو گئے، لیکن میرے شوہر جو ہے ابھی تک پیتے ہیں، ہم کو مارتے رہتے ہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ نمازی ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں۔ جی یہ ایسا واقعہ ہمارے سامنے آئے گا، اگر سنائیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ حافظ قرآن ہے، نام نہیں لیں گے لوگ سمجھ جائیں گے، حافظ قرآن ہے، بہت اچھا خاصا جو ہے نماز کی پابندی کرتا ہے، جماعت میں وقت لگایا ہوا ساتھی ہے۔ اس کی بیوی میرے پاس خود آئی تھی اور میرے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کے رو کے گئی، اور وہ کہنے لگی کہ یہ تو دور کی بات ہے، تو مارتے ہیں بہت، جو ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن میرے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے۔ اللہ استغفر اللہ، یہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم شادی جو ہے سادگی سے نہیں کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں تو شادی کے بعد جو بیوی کا حق ہے وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، یہ دینداری ہے۔ دینداری یہ نہیں ہے، نماز فرض ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ نماز فرض نہیں، نماز فرض ہے، پڑھنا ہوگا آپ کو، لیکن آپ کو بیوی کے ساتھ آپ کا تعلق بھی اچھی ہونی چاہیے۔ بیوی کے ساتھ آپ اچھے سے بات کیجیے، اخلاق سے بات کیجیے، محبت سے بات کیجیے۔ حضرت عائشہ جو ہے روٹی بنا رہی ہیں، نہیں بن رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ گئے روٹی بنانے لگے، اسی روٹی کو تندوری میں ڈالے، روٹی پک نہیں رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی تو روٹی پک ہی نہیں رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ، نبی جس چیز کو چھو دے، جہاں ہاتھ لگا دے، اس پہ جو ہے آگ حرام ہے، اس لیے کہ اس روٹی کو ہم نے سیکا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے تندور کے اندر ڈالا ہے، یہ روٹی نہیں پک سکتی ہے، کہ تمہیں جو اپنے ہاتھوں سے ڈالو تمہاری سے پکے گی۔ آج اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، بیوی اکیلی تھا ساتھ دے دے، ارے باپ رے باپ، بیوی کا غلام بن گئے ہو، اتنا گندا کام کر دیا، تو ہوتا ہے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ پھر لوگ کہاں آئیں گے؟ مفتی صاحب کے پاس آئیں گے،
कोई दुआ ताबीज़ दीजिए, कोई कभी कहते हैं कि लौंग देख लीजिए, तो लौंग क्या देखें, देख तो लिए काला है लौंग, है कि नहीं। शुरू में पहली मतलब जो हम आए थे तो मगरिब बाद रूम के अंदर बैठे हुए थे, एक और औरत जो है आई कहने लगी कि मोती साहब ये लौंग देख लीजिए। तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ का लौंग जो है सफ़ेद होता है। हम जो है खोल के देखने लगे, हमने कहा ये लौंग तो काला है। कहने के देखने का मतलब ये है कि हमारी बच्ची की तबीयत खराब है या किसी की तबीयत खराब है, तो वही दिखाने के लिए आए। हम बोले कि हम अल्लाह हैं क्या, अस्तगफिरुल्लाह, हम कि इसमें क्या देखेंगे जी, ये आप लोग गलत काम कर रहे हैं। क्या आपने कुरान पाक की तर्जुमा नहीं सुना है कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला अल्लाह, ज़मीन और आसमान के जितनी भी चीज़ें छुपी हुई हैं सबका इल्म किसको है, अल्लाह को। हम कैसे बता दें कि लौंग के अंदर ये छुपा हुआ है। जो भी ये काम कर रहा है आपको ठग रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, लिहाजा ये काम मत कीजिए। तो लिहाजा अगर ज़िंदगी चाहते हैं कि खुशगवार हो, शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी गुजरे, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने घरों के अंदर अपनी ज़ुबान पे मिठास लाइए। बीवी अगर कुछ कह दे तो आप सह लीजिए, सुन लीजिए, है कि नहीं। हाँ, जैसे कि जो है हमारे भी फोन, उसी का फ़ोन आ रहा होगा। अब हम जो है यहाँ से जाएंगे तो बहुत गाली सुनेंगे, बीवी का ही फ़ोन आ रहा होगा, वही फ़ोन कर रही होगी, यहाँ से काट दे रहा है, बहुत गुस्सा हो, एकदम समझिए क्या 100 की स्पीड में होगा, उसी का फ़ोन आ रहा है। जैसे ही यहाँ से जाएंगे फ़ोन उठाएंगे, आधा घंटा हम उनसे जो है डांट सुनेंगे, सुन लेंगे। बीवी है, औरत है, ज़ात है, नाक़िसुल अक़्ल है, समझती नहीं है। अगर उसके जवाब में अगर हम कुछ कहते हैं तो क्या होगा, तलाक की नौबत आ जाएगी, घर हमारा टूट जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमें बर्दाश्त करना है। क्या करना होगा, बर्दाश्त करना। कभी अगर आपकी बीवी अगर गुस्सा हो जाए तो आप चुपचाप खामोशी से बैठ जाइए, नहीं तो चुपचाप कान में मोबाइल लगाइए, किसी बहाने से निकल जाइए, सबसे अच्छा है। और हम यही करते हैं, घर पर भी रहते हैं, कभी कभी होता है, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन कभी कुछ होता है तो अपना कान में मोबाइल लगाए, चुपके से निकल दिए। 1 घंटा के बाद आए तो फिर वही खुशहाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या खत्म, गुस्सा खत्म हो गया। वही अगर वहाँ रह के उनसे लड़ते झगड़ते तो फिर तो जो है घर तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमीना इंसान, कमीना समझना किसको कहते हैं, गाली है। कमीना इंसान वो है जो बीवी से लड़े, बीवी से बदतमीजी करे, वो कमीना इंसान है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कमीना इंसान बनूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा इंसान बनूँ। वाना खैरुकुम लिअहलिही, मैं तुम में से सबसे बेहतर हूँ अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए। बीवी को इज्जत दे, उनका एहतराम करे, उनसे कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिए, इग्नोर कीजिए। नाक़िसुल अक़्ल है, कुछ अक़ल आधा अक़ल है, गलती हो जाती है, लेकिन क्या करना है, उसको इग्नोर करना है, माफ करना है, कोई बात नहीं, सुन के जो है कान में रुई डाल लेना है, चुपके से निकल देना है। तो पता क्या चला, इन सारी हदीसों का खुलासा, कुरान का तर्जुमा वो यही कि दो ही चीज़ है अल्लाह ने बयान किया है, एक हुकूकुल्लाह, दूसरा हुकूकुल इबाद। और इसी मौजू पे हम बात करेंगे सारी ज़िंदगी, जब तक हम आप यहाँ रहेंगे, कहीं भी हम रहेंगे, ये दो ही चीज़ हमारा टॉपिक होता है। और सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत हमको इस टॉपिक से, जिस मजमून से, वो ये है कि सीरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, उनका अखलाक कैसा था, लोगों से किस तरह से बात करते थे, अपनी बीवियों से किस तरह बात करते थे, बीवी से जो है किस तरह से जो है पेश आते थे। कभी अगर कुछ बोल देते थे बीवी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से निकल जाते थे। ये हमें करना है। नहीं अगर बीवी से लड़ने लगे तो आप दुनिया का सबसे घटिया इंसान और कमीना इंसान है। आप बीवी से अगर बदतमीजी कर रहे हैं, आप बीवी को अगर मार रहे हैं, आप समझिए कि दुनिया का सबसे घटिया और कमीना इंसान है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि दुनिया का कमीना इंसान वो है जो अपनी बीवी से बदतमीजी करे, बीवी से लड़े। इसलिए हमें बीवी से कतई नहीं लड़ना, वो बोलेगी उसको सहना है, बर्दाश्त करना है। लोग कहते हैं कि हमें सच बात जो है कड़वी लगती है, हमको बर्दाश्त नहीं होता है। सच बात तो ही जो है हमको बर्दाश्त करना होगा।
غلط بات کون برداشت کرتا ہے؟ غلط بات کو ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے جو حق بات ہے. جیسے کہ ہم ہیں، میرے اوپر کوئی بچہ جو ہے کوئی انسان الزام لگا دے کہ حافظ صاحب کسی کا جو حافظ صاحب کا جو تعلق جو ہے ایسا کبھی ہوا نہیں، ہم نے کیا نہیں ہے، لیکن بات مان لیجئے کوئی اگر ہمارے پہ الزام لگاتا ہے جبکہ میں سچ ہوں، میں نے کوئی ایسا کام غلط کام نہیں کیا ہے، لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی بھی انسان ہمارے پہ الزام لگا رہا ہے، اس کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا، سہنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب آگے چل کے اس کا وقت جو ہے دے گا، اور ایسا جواب دے گا کہ اس کے منہ پہ ایسا تماچا لگے گا، اس کو سمجھ میں آئے گا نہیں امام صاحب صحیح ہے، غلط نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی، عزیز مصر نے کہا کہ تم نے ہماری بیوی کے ساتھ غلط کام کیا، اور ان کی بیوی کہنے لگی ہاں انہوں نے غلط کام کیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام وہاں پہ سچ کے حق کے، تو ہونا تو یہ چاہیے تو وہ کہتے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہی ہے، وہ غلط بات جو بالکل برداشت نہیں ہے، لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام خاموش رہے، جیل میں چلے گئے، جیل میں آئے، پھر جیل سے جب نکلے تو اللہ نے کیا مقام دیا؟ پورے مصر کا جو ہے بادشاہ اللہ نے ان کو بنایا. کس کی بدولت؟ برداشت کرنے کی وجہ سے، سہنے کی وجہ سے، فوراً جواب دینے کی وجہ سے نہیں، انہوں نے سہا، برداشت کیا، تو اللہ نے اس کو ایسا مقام پہ پہنچایا کہ اسی مصر کے جو ہے بادشاہ بنا، اور ایسا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل کہ جس کو دیکھ کے عورتوں نے جو ہے انگلیاں کاٹ لی تھی، سیب کاٹنے کے بجائے کیا کاٹی تھی؟ انگلیاں کاٹ لی. جی سہنا ہوگا، ہمیں برداشت کرنا ہوگا، لوگوں کی باتوں کو سننا ہوگا. کیا لگتا ہے کہ لوگ ہم کو گالی نہیں دیتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں؟ اب یہ نہیں معلوم کون کہتے ہیں، لیکن ہمیں جو سننے میں آتا ہے، لوگ کچھ لوگ کہتے ہوں گے، ایک دو لوگ ہیں ایسے، لیکن معاشرے میں ہر ایک انسان اچھا نہیں ہوتا ہے. ہاں جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، سن لیتے ہیں، سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں. ہم سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ہمارے ابو کی عمر کے ہیں، دادے کی عمر کے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. آپ سب لوگ ہماری عمر کے بچے نوجوان جو ہیں، ان سے ہم جو ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. باقی اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اللہ کا شکر ہم نے آج تک کسی کو جواب نہیں دیا. اب آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا ہم دوہرائیں گے نہیں، لیکن ہم نے ایک لفظ بھی جواب نہیں دیا. کیوں بھائی؟ ہم سے زیادہ عمر کی، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، کیوں جواب دیں؟ کیا ہو گیا؟ عزت دینے والا تو اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت دینے والا تو اللہ ہے، ہم کون ہیں؟ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ عزت دیں کسی کو. تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو، کیف بابو سمجھ رہے ہیں، تو آپ یہ زندگی میں ٹھان لیجئے کہ آپ کی اگر شادی ہونے جا رہی ہے، تو اگر آپ یہ چاہتے کہ ہمارا گھریلو زندگی خوشحال ہو، ہمارے میاں بیوی کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو، یعنی بالکل جو ہے اچھا معاملہ رہے، اور ساری زندگی آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، تو اپنے دل کو صاف رکھیے، اپنی زبان کو صاف رکھیے. جی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارے پاس ایک واقعہ، ہم جہاں شہر میں رہتے ہیں وہاں ہمارے پاس ایک دو عورتیں بھی آئی تھی، بہت مالدار، پیسے والی، گھر اچھا عالی شان، شوہر خوب لاکھوں روپیہ کما رہا ہے، لیکن وہی عورت ہمارے پاس آ کے کہہ رہی ہے کہ ہماری زندگی خوشحال نہیں گزر رہی ہے. میرے شوہر جو ہے روزانہ پی کے آتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، جبکہ گھر کے اندر جو 10-15 نوکریں ہیں، آگے پیچھے کرنے والے لوگ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ساری چیزیں نوکر ہی کرتا ہے، کھانا بھی نوکر ہی بناتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی کیا ہے؟ خوشحال نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ پیسے سے کوئی بھی انسان بڑا نہیں بنتا ہے، پیسے سے مالدار بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ مالدار بنتا ہے، پیسہ والا بنتا ہے. گھر اگر اچھا بن گیا تو آپ لوگ کہیں گے ہاں گھر اچھا بن گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن انسان بڑا اس وقت بنتا ہے جب اس کے صفات، اس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہو، ہائی کوالٹی کا ہو، اس کا دل صاف ہو لوگوں کی نفرتوں سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے. پیسے سے کوئی بھی انسان بڑا نہیں بنتا ہے. یاد رکھیے گا، پیسے سے انسان مالدار بنتا ہے، پیسے والا بنتا ہے. بزنس سے کوئی بھی انسان بڑا انسان نہیں بنتا، بلکہ وہ بزنس مین بن جاتا ہے، گھر میں پیسے آنے لگتے ہیں، لیکن بڑا انسان نہیں بنتا ہے. جی یاد رکھیے گا اپنی زندگی میں
پیسے اگر سب سے زیادہ کسی کو ملتا اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ کوئی اگر مالدار ہوتا، امیر ہوتا، تو یہ مزدور سب سے زیادہ پیسہ والا ہوتا۔ کون ہوتا؟ مزدور۔ ایک مزدور آپ کو دیکھیے گا، مزدور کو صبح جو ہے نکلتا ہے، دھوپ کے اندر جو ہے بالو رکھے ہوا ہے، سیمنٹ لا کے رکھ رہا ہے، جو ہے دھوپ میں جو ہے کام کر رہا ہے دن بھر، صبح 8 بجے سے لے کے کیا بجے تک؟ شام 4 بجے تک، 5 بجے تک۔ جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے، محبت جو ہے لائیے اپنے دلوں کے اندر، زبان کی حلقہ سے مٹھاس لے آئیے، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ رکھیے، اچھا برتاؤ کیجیے ان کے ساتھ، تب جا کے آپ کی زندگی کیا ہوگی؟ خوشحال ہوگی، خوشگوار گزرے گی۔ جو بھی باتیں کہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ اے مولا کریم، ہم سب گنہگار، خطا کار، سیاہ مولا، بہت برے مولا، بہت گندے مولا۔ اے مولا کریم، کچھ بھی آخر ہم تیری بندے ہیں، اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم جس مقصد کے لیے یہ مجلس رکھا گیا، یہ پروگرام رکھا گیا، اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جو کل جو شادی ہے شیخ بابو کی، یا اللہ ان کی شادی میں یا اللہ برکت عطا فرما، اور ان کے جو ہے جتنے بھی معاملات ہیں سب میں جو ہے رحم کا، کرم کا، عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرما۔ ان کی زندگی کو خوشحال بنا۔ اے مولا کریم ہم سب لوگوں کی زندگی خوشحال بنا۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم میری دعاؤں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔